بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، حیدر ٹی وی کینیڈا پہ امیگریشن کے حوالے سے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جو ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں وہ ہے کیئر گیور کا. کیئر گیور کے متعلق بہت کم لوگوں کو آگاہی ہے، اور آج دوبارہ ہمارے ساتھ ٹورنٹو کی جانی پہچانی شخصیت علیم رضا زیدی صاحب موجود ہیں، جو کہ کیئر گیور کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے. علیم صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی فاروق بھائی، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنا مہمان ٹھہرایا. تھینک یو. اور ظاہر ہے کہ آپ کی مصروفیت جس حساب سے ہے، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ مصروفیت سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. تو آج کا جو ٹاپک سلیکٹ ہوا ہے وہ ہے کیئر گیور کا. تو آپ نے پچھلے کسی پروگرام میں اکنامک کلاس میں کیئر گیور کا تذکرہ کیا تھا. جی جی، آج اس پر بات کرتے ہیں. ضرور. اچھا، اب ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ کیئر گیور ہم اپنی کمپنی کا فلیگ شپ پروگرام کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دس از مائی یارکر، اچھا، جو میں اس پر کہہ کر آؤٹ کر سکتا ہوں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ایک ونڈو ہے جو کینیڈا نے کریٹ کی ہے، اور اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے. کوالیفیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوالیفیکیشن کر لیں، جیسے اس کی جب ہم تفصیل میں جائیں گے، تو یہ آپ سے بہت تھوڑی کرائٹیریا ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا، لیکن آپ کی جو ریلیونسی ہے ود دی پروگرام، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا. یہ کیئر گیور دیکھیے، اب آپ اس کے اندر جو ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں سینئرز ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بزرگوں کو یا لوگوں کو یہاں پر کام کرتے ہوئے ڈسیبلٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. جی، ان لوگوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیئر گیور آؤٹ سائڈ کینیڈا لا سکتے ہیں. اچھا. اور لکیلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر آپ اپنے لوڈ ونس کو بھی لا سکتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی لا سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے، آپ اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کے لیے، آپ اگر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو گئے خدا نخواستہ، تو آپ اپنے لوڈ ونس کو ڈائریکٹ پی آر کے اوپر اس کو لا سکتے ہیں. اچھا. لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ کو اپنی جو کرائٹیریا وہ پورا کرنا ہے. اچھا. اور ان کو اپنا کرائٹیریا پورا کرنا ہے. اچھا، وہ کیا کرائٹیریا؟ اب اچھا، میں پہلے بتانا چاہوں گا اس کی تھوڑی سی فلاسفی، کہ جیسے کینیڈا کے اندر آپ نے دیکھا 35% بچے اور 35% سینئرز ہیں. تو گورنمنٹ نے آپ کو یہ پرویلیج دیا ہے، چونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے آل فیملی ورکر ماڈل ہے بیسیکلی. آپ میاں بیوی کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اکانومی کا ماڈل اس طرح کا. اس صورتحال کے اندر گورنمنٹ پھر آپ کو پرویلیج دیتی ہے کہ اف یو آر کنٹریبیوٹنگ a huge role in the economy، تو چلے آپ کے بچے کسی لحاظ سے سفر نہ کریں، یا آپ کے بزرگ کسی لحاظ سے سفر نہ کریں، یا آپ خود اگر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس ایک آدمی جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے موجود ہو. تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام. اس پروگرام کو بیسیکلی گورنمنٹ نے مختلف وقتوں میں مختلف ناموں سے یہ جاری رہا. آپ نے لیو ان کیئر گیور پہلے سنا ہوگا، پھر جو ہے وہ ہوم چائلڈ کیئر پائلٹ پروگرام آ گیا. بیسیکلی یہ 2019 کے اندر شروع ہوا، 2024 کے اندر جون میں ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ہی جو ہمارے کرنٹ منسٹر مارک ملر ہیں، انہوں نے انہینسڈ کیئر گیور پروگرام اناؤنس کر دیا. تو یہ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے، چونکہ یہ کوٹا سسٹم ہے. آگے میں بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. کوٹا سسٹم کی وجہ سے ظاہر ہے اس ایک سال کے اندر اس کو ہونا ہوتا ہے. اچھا. اس کی اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے، اور انہوں ایک خاص ٹائم سپین دیا ہوتا ہے. اس ٹائم کے اندر آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے. تو اگین فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو تیاری اس کی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا. جو پروگرام اناؤنس ہوتا ہے اور اس وقت تیاری کرنے لگتے ہیں، ان سے وہ تیاری ہو ہی نہیں پاتی. ٹھیک ہے. لیکن لکیلی یہ پروگرام جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر مختلف ناموں سے آتا رہا ہے. مختلف اس کی ریکوائرمنٹس آتی رہی ہیں، جو اگلے سیکشن کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے بچوں کو ڈیل کرنے کی بھی ایک کلاس ہے، جس کو ہوم چائلڈ کیئر ورکر کہتے ہیں. اچھا. اور جو بزرگوں کو یا ڈسیبل پرسنز کو ڈیل کرتی ہے، اس کو ہوم سپورٹ ورکر کہتے ہیں. اچھا. تو یہ دو ناک کوڈز ہیں. آپ ہمارے ہاں کینیڈا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کسی اسکل کیٹیگری کے اندر فال کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو یہ اس کے اندر دو اسکل کیٹیگریز فال کرتی ہیں. ایک کو ہم چائلڈ کیئر ورکر کہتے ہیں، اور ایک کو ہم ہوم سپورٹ ورکر کہتے ہیں. جی، یہاں پہ ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کہ جیسے آپ نے چائلڈ کیئر پروگرام کا اور جو سینئرز یا کوئی ڈسیبل ہو گیا ہے،
تو کیا یہاں کی گورنمنٹ کوئی اسپیسیفک کورس مانگتی ہے کہ آپ نے یہ کیا ہوا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرح ٹیک کیئر کرنی ہے بزرگ کی یا جو بیمار ہے یا بچوں کی، اس طرح کا کوئی ہے سلسلہ یا؟ ویری گڈ. دیکھیں جیسے ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن. جی. یہاں پر جو بھی طرح کا کوئی پروفیشن ایگزسٹ کرتا ہے، جی. ایون مولوی، قاری صاحب، یہ چیزیں جو ہے نا، اسی طرح کیئر گیور بھی یہاں پر ایک باضابطہ پروفیشن. اچھا. تو انہوں نے اس کو اس کے اندر کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ اگر آپ چائلڈ کیئر ورکر کے طور پر ہیں تو اس کے ہمارے ہاں اس کیٹیگرائزیشن کے ساتھ 9 کوڈز بھی ہوتے ہیں. تو اس کا 9 کوڈ جو ہے وہ 44100 ہے. اچھا. اور جو ہوم سپورٹ ورکر ہے اس کا 44101 ہے. اچھا. اب اس کے ساتھ ہی اس کی انہوں نے تخصیص لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کیا تفصیل ہے کہ اس کے اندر کیا ایبلٹی ہونی چاہیے. اچھا. وہ ایبلٹی وہاں پر آپ نے پوری کرنی ہے. اور ویسے آپس کی بات ہے، ایک چائلڈ کیئر کا ایکسپیرینس تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. اگر ہم اپنے بچے پالے ہوئے ہیں تو اس کے لیے، اور ہم اپنے پیرنٹس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں تو ہوم سپورٹ ورکر کا بھی ہمارے پاس ہے. اور بیگم کی جو خدمت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو کوکنگ کے اندر یا واشنگ کے اندر یا گروسری کی پلیسمنٹ کے اندر. تو یہ تمام کام، یا کلیننگ کے اندر، تو یہ تمام کام بھی، لانڈری وغیرہ، ہاؤس کیپنگ، یہ تمام ہوم سپورٹ ورکر کے اندر آتے ہیں. تو آپ اور میں بھی ہوم سپورٹ اور ہوم چائلڈ کیئر کے اندر فال کرتے ہیں. تو اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح کے پروفیشن ہیں. اچھا، اس میں آپ سے ایک چیز اور یہ دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار، یا ضروری ہے کہ بلڈ ریلیشن ہو یا کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو یا کوئی دوست احباب میں ہو، تو یہ کوئی بھی ایلیجیبل ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ آپ کی میڈیا کمپنی ہے. جی. آپ کی کمپنی کے اندر آپ کو ایک کیمرہ مین چاہیے. صحیح. آپ کا بھائی اگر کیمرہ مین ہے تو وہ کوالیفائی کرتا ہے. اچھا. تو یہ اس کا آنسر ہے کہ اگر آپ کا بہن اور بھائی وہ پروفیشن سے وابستہ ہیں تو وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. بٹ ایک بات بڑی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ہماری سسٹر پڑھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دس از ناٹ اے ٹیچنگ پروفیشن، دس از اے کیئر گیونگ پروفیشن. تو اس کو جتنا میں آپ کو آسانی اس کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بہت آسان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے. اچھا. اس کو بہت زیادہ آپ نے دیکھیے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے اندر ہمارے ہاں 2 طرح کی اسیسمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے. جب ویزا آفیسر کے پاس آپ کا کیس جاتا ہے، ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. آبجیکٹیو اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھی 481 نمبر تھے اور آپ کو انویٹیشن آ گیا، اپلیکیشن ITA آ گیا، اور میرے بھی 481 ہیں تو مجھے بھی آ جائے گا. مطلب 100% شور ہے کہ مجھے بھی آئے گا. مطلب آپ نے مجھے بتایا، میں نے اپنی ای میل جا کے دیکھی تو مجھے بھی آیا ہوا. مطلب یہ آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے. لیکن سبجیکٹیو اسیسمنٹ کے اندر جیسے وزٹر ویزا اپلیکیشن ہے، جب ہم اس کے اسٹیج پر جائیں گے تو اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. وزٹر ویزا کے اندر آپ کی ساری چیزیں لگائیں، آپ کا ویزا لگ گیا، میں نے بھی وہی ساری چیزیں لگائیں، میرا ویزا نہیں لگا. بیکاز جو مجھے ویزا آفیسر ڈیل کر رہا تھا اس کے پاس ایک ڈسکریٹری پاور ہوتی ہے، اس کی پرسنل ججمنٹ ہوتی ہے. آپ کے کیس میں وہ پرسنل ججمنٹ اور تھی، میرے کیس میں اور ہو گئی. تو یہ اس لیے تھوڑا سا اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل کام ہے کہ یہ بیسیکلی سبجیکٹیو اسیسمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ یہ LMI ایگزیمپٹ ہے، LMI اس کے لیے نہیں چاہیے. اس کے اندر آپ کی ہائر ایج بریکٹ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ الاؤڈ ہے. اس کے اندر لو آئلٹس جو ہے وہ CLB 5 صرف چاہیے، بلکہ اب جو انہینسڈ ہے اس کے اندر CLB 4 کر دیا انہوں نے کہ اس کے اندر جسٹ ایبلٹی. میں چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اگر اس کو $10 دیں اور ڈالراما پہ جا کے کوئی چیز لے کے واپس آ جائے، اسے یہ پتا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ مجھے چینج ہے، یہ چیز کہاں پائی جا رہی ہے، یہ اتنی سی ایبلٹی اس کے لیے کافی ہے. اور ہمارے ہاں میں نے اپنے ایکسپیرینس کے اندر دیکھا ہے کہ گریڈ 10 بچے بھی جو ہیں وہ پاکستان میں، آپ یقین کریں، سو ٹیلنٹڈ کنٹری کہ وہ CLB 5 اور 6 لے جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو صرف آج کی تاریخ میں 4 چاہیے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے بہت آسان ہے، پرووائڈیڈ کہ اس کے اندر جس کو آپ لانا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے بات کی تھی، اگر وہ آپ کا بہن اور بھائی بھی ہے، لیکن وہ بہن اور بھائی کے طور پر نہیں آ سکتا، وہ کیئر گیور کے طور پر آ سکتا. وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. ایگزیکٹلی. مطلب آپ کو ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین چاہیے، تو آپ کا بھائی کمپیوٹر ٹیکنیشین ہے تو آپ اس کو جاب دے دیں گے. لیکن اگر وہ کیمسٹ ہے تو آپ نہیں دیں گے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ کا بہن یا بھائی وہ
وہ ولی جو کوالیفیکیشن ہے اس جاب کو کرنے کے لیے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ کیئر گیور ہے جی تو وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اپلیکیشن میں آپ کو یہ مینشن نہیں کرنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے, آپ کو صرف اس ایز اے کیئر گیور اس کو نہیں. لیکن دیکھیں جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں نا تو یہ اپلیکیشن کے اعتبار سے ایٹ لیسٹ اگر سے 4-5 فیملی ممبرز ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کے اندر ایج بھی آپ کو ریلیکسیشن تھوڑی سی مل جاتی ہے. 29 ایج آئیڈیل ایج نہیں ہے اس کے اندر, تو 45 تک بھی ایج آئیڈیل سمجھی جاتی ہے. اچھا گڈ. جب آپ 45 کے ہوتے ہیں تو آپ فیملی کمپوزیشن آپ کی چینج ہو چکی ہے, آپ سنگل نہیں ہوتے, آپ کم سے کم 4 سے 5 بندے تو ہوتے ہی ہیں. بالکل. تو اس کے اندر بیسیکلی 4 سے 5 بندوں کی ایک جو مین بندہ ہے اس کی جاب آفر جو ایل ایم آئی تو نہیں آپ کو لینا پڑتا لیکن ایل ایم آئی جیسا پروسیس کرنا پڑتا ہے, وہ کیس ہے. پھر آپ نے پوری فیملی کا پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشن ڈالنی ہے انڈیویجولی سارے ایڈلٹس کی, اور جو بچے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد آپ نے بڑوں کا ورک پرمٹ ڈالنا ہے اور جو بچے ہیں ان کا اسٹڈی پرمٹ ڈالنا ہے. تو اٹس ہیوج اپلیکیشن. تو اس اعتبار سے یہ آسان اپلیکیشن نہیں ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ آپ کر تو سکتے ہیں سارا کچھ, کہ آپ نے انہیں بتانا ضروری ہے یا نہیں بتانا ہے. تو جب آپ پی آر کی اپلیکیشن ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اگر میرا بہن اور بھائی ہے تو لکھا ہوگا کہ میں وہ مجھے اپنے بھائی کے طور پر لکھیں گے, میرا ایڈریس آگے لکھا ہوگا. تو آپ کو ڈسکلوجر ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ امیگریشن کے اندر کسی بھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ چیز مجھے پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ کر سکتی ہے تو آپ کو اس کو بتانے کا طریقہ آنا چاہیے. اچھا, آپ کو ضرور بتانا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگ یہاں پر ہائیڈ کرتے ہیں, جیسے انہوں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا, ریجیکٹ ہو گیا, یا یو کے کا ویزا کیا اور پھر انہوں نے امریکہ کا کیا, تو انہوں نے کہا میرے کون سے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بتاتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ ان 5-7 جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا امیگریشن جو ریکارڈ ہے ایک دوسرے کو شیئر ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ فائنڈ کر لیں کہ آپ کی ریجیکشن تھی اور آپ نے نہیں بتائی ہوئی تو آپ کے اوپر 5 سال کا بین لگ جاتا ہے. تو ان جنرل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ بہن اور بھائی آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ یہ میری بہن ہے, کیونکہ اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا. دیکھیے بہن ہے تو آپ نے بچے اپنے اس کے حوالے کرنے ہیں نا, میں نے اپنے بچے اس کے حوالے کرنے, تو وہ بہن کا ایڈوانٹیج مجھے یہ کہ شی آلریڈی نوز مائی فیملی ویلیوز, شی آلریڈی نوز مائی, میرے کڈز کے ساتھ اس کی ایک ریپو بنی ہوئی ہے آلریڈی, تو وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے رادر ٹو ریلائی آن ا ٹوٹلی نیو پرسن. اچھا, اس میں علیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کینیڈین سٹیزن کتنے لوگوں کو اس کیٹیگری میں بلا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کیئر گیور کے, یا جیسے کوئی پیرنٹس ہیں وہ بیمار ہیں یا بچوں کی ٹیک کیئر, تو کیا الگ الگ دونوں اس میں بلا سکتا ہے یا صرف ایک اس کو الاؤ ہے کہ آپ اس کیٹیگری؟ ویری ٹرکی کویسچن اینڈ ویری گڈ کویسچن. کبھی مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا, لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کے اندر الاؤڈ ہیں ٹو گیٹ ہیلپ ان دی ہاؤس کیپنگ. آپ جو گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں آپ کوکنگ میں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پیرنٹس کے کیس میں بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن ود ڈس ایبلٹی ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ اسکل سیٹ ہونا چاہیے. آپ اس کو ان سرٹن کیسز آپ ایک جرنل جس بندے نے پڑھا ہوا ہے اس کو آپ ادھر یوز نہیں کر سکتے. اچھا, مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنا ہے تو شاید جو ہے نا وہ کوئی ایسا چائلڈ ورکر ہو جس کو وہ نہ آتا ہو, یا جس کو کوئی جیسے کمپیشنیٹ ہونا ہوتا ہے, امپیتھائز کرنا ہوتا ہے, وہ بچوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ نہ ہو سکتا ہو. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو دونوں طرف یوز کر سکتے ہیں, لیکن لانا کسی ایک کیٹیگری میں پڑے گا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ یس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر آپ سنگل طور پر فائنینشلی کیپیبل ہیں کہ آپ بچوں کے لیے کسی چائلڈ ورکر کو بلا لیں, اور آپ کی مسز کے پیرنٹس ہیں اور وہ سنگلی افورڈ کر سکتی ہیں اس کو, تو آپ دونوں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ڈسکلوجر کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہاں پہ جیسے کینیڈا کا سسٹم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے یا واٹ ایور, تو یہاں پر نرسز پرووائڈ کرتے ہیں ہیلتھ کینیڈا کہ وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھئی ہم آپ کو نرس پرووائڈ کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ کیئر گیور کو بلائیں. یہ سوال کون کرے گا؟ گورنمنٹ.
تو گورنمنٹ نے تو آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے اس کو. اچھا, تو اس صورت میں اس لیے ہاں, تو یہ سوال بنتا نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا میں نے کون سی کوئی ونڈو خود بنا کے آپ کو دی ہے. یہ کیئر گیور ابھی ہم نے پچھلے کسی پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا, جب ہم امیگریشن لیول پلانز کے اکنامک کلاسز کے اندر کیئر گیور کا more than 10,000 میں نے آپ کو کوٹا بتایا تھا. تو یہ گورنمنٹ الاؤڈ اسکیم ہے. اچھا, تو اب گورنمنٹ اس کے اوپر سوال اس طرح نہیں کر سکتی کہ جی آپ کو تو وہ میسر ہے تو آپ یہ کیوں بلا رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے تو آپ کو الاؤ کیا ہے. رائٹ رائٹ, کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ جیسے آپ کی کمپنی ہے, کوئی ABC کمپنی ہے, اور آپ اکاؤنٹنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہاں ایڈ دیں اکاؤنٹنٹ کا, اگر آپ کو یہاں سے نہ ملے تو پھر آپ باہر سے بلائیں. ہاں, اس کے کیس میں دیکھیں وہ LMIA کی کنڈیشن ہے. اچھا, کہ یو ہیو ٹو ایڈورٹائز فرسٹ, پہلے آپ کو یہاں کرنا ہے, لیکن یہ LMIA ایگزیمپٹ ہے. تو وہ ساری کنڈیشن جو آپ LMIA کی سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. اوکے اوکے, دیٹس گڈ. تو اچھا, اور ایک آخر میں سوال, بٹ ویری گڈ کویسچن. یہ دو کویسچن جو ہے نا, اس کے اوپر میں نے کئی ٹی وی انٹرویوز کیے ہیں, لیکن یہ والے سوال مجھ سے کسی نے نہیں پوچھے. تھینک یو, جزاک اللہ. ایک اور سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کوئی اگر پروفیشنل ڈگری نہیں ہے اس کے پاس, میرے خیال میں ہائی اسکول پاس کیا ہے یا انٹر پاس ہے, یا وہ جو پاکستان میں اصلاح ہوتی ہے انٹر پاس, اور کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں ہے, اس کے لیے کیا کوئی ونڈو ہے؟ اچھا دیکھیے, ویری گڈ کویسچن. وہ جس آدمی کے پاس پروفیشنل ڈگری نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مثلا میں اسی پروگرام کی طرف آؤں گا. اس پروگرام کے لیے پچھلے پائلٹ پروگرام کے اندر 1 year پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن, اچھا, ناٹ ایون ریلیونٹ. اچھا, 1 year پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا مطلب ہے 12 جماعتوں کے بعد آپ کے پاس 1 سال کی ایجوکیشن ہو, اور کوئی سی بھی ہو. اچھا, آپ کا ہو گیا نہ اس کو MSc چاہیے, نہ اس کو بیچلر ان انجینئرنگ چاہیے, نہ نرسنگ چاہیے, نہ سوشل ورک چاہیے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی کوئی سی بھی 1 سال کی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن چاہیے. اور مزے کی بات ہے, یہ جو انہینسڈ کیئر گیور پروگرام ہے, اس کے اندر انہوں نے اب گریڈ 12 کر دی ہے. اچھا, تو گریڈ 12 تو آپ اندازہ کریں کہ میں آنکھیں بند کر کے اپنے گاؤں کے لیفٹ اور رائٹ گھروں کی قطاروں کے اندر 100 گھر بھی دیکھوں تو مجھے وہاں پر BA اور MA لوگ ملتے ہیں. صحیح. تو اب تو ایسا ٹائم ہی نہیں رہ گیا ہوا کہ کسی نے 12 جماعتیں نہ پاس کی. رائٹ رائٹ. میں کیئر گیور کے کیٹیگری سے ہٹ کے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, کسی بھی اس میں وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے, تو ان کے لیے کوئی ایسی ہاں نہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے مثال طور پر دیکھیں, کوئی نہ کوئی جیسے فارمر ہے. اب فارمر جو ہے اس نے سے BA کیا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے بعد کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں جی, تو فارمنگ کیٹیگریز بزنس جو فارمنگ بزنس امیگریشن ہے اس کے اندر وہ آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ فارمنگ اگر انہوں نے کیا ہوا ہے اور تو وہ یہاں پر LMIA لے کے کسی فارمنگ پروفیشنز کا اس کے اندر آ سکتے ہیں. اچھا, اور وہ کنسٹرکشن ورکر لوگ ہیں. کنسٹرکشن کے لیے آپ کو جنرل سینس اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے LMIA ایک طریقہ ہے. لیکن دیکھیں, اب وہ لوگ یہاں پر تو آ جاتے ہیں, لیکن آگے جب انہوں نے جانا ہے PR کی طرف تو انہیں پھر سرٹن اسکل سیٹ ہونا چاہیے. اچھا, ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آگے پھر پوائنٹ سسٹم آ جائے گا. جی جی, ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ سسٹم کے لیے یا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا کرائٹیریا ہوگا, وہ کرائٹیریا انہیں میٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہاں پر آ گئے فارمنگ کیٹیگری, فارمنگ کیٹیگری میں انہیں LMIA ملا, وہ یہاں پر آ گئے, لیکن بعد میں وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں جب وہ CLP 5 نہیں لے پا رہے ہوتے. اچھا, اب وہ ایگریکلچر کے اندر بھی جیسے یہ کیئر گیور ہے, اسی طرح ایگریکلچر ایگری سیکٹر پروگرام کے اندر بھی انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے اسی طرح کا. اچھا, بہت منیمم کوالیفیکیشن کے ساتھ. لیکن وہ منیمم کوالیفیکیشن دیکھیں, وہ دیکھیں الٹیمیٹلی انہوں نے رہنا تو کینیڈا میں. بالکل. یہاں پر آج وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, چلے میں بھائی ہوں, لیکن اگر میری ریکوائرمنٹ ختم ہو گیا اور انہوں نے کسی گورے فارم کے اوپر جا کے کام کرنا ہے تو انہیں دے نیڈ ٹو ہیو دی انگلش لینگویج. اچھا, تو اس لیے کینیڈا کا یہ. اور دوسری بات ہے, دیکھیں نا, میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں آنے والے ہر بندے کو جو ہے وہ انگلش ضرور سیکھنی چاہیے. مثال پر آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ فرانس کے ایئرپورٹ پر آپ کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ گر گیا ہے, کہیں گم ہو گیا, یا ویسے کوئی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو ویزا آفیسر سائٹ پر کر دیتا ہے. اب آپ کے پاس پاسپورٹ ہے کینیڈا کا, اینڈ یو آر انیبل ٹو اسپیک انگلش. رائٹ. اب آپ دیکھیں آپ کس سچویشن کے سامنے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر آ کر دیکھیں یہ کینیڈا سب سے زیادہ یہی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ اور میں جب یہاں پر آتے ہیں, جتنے بھی ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اور لرن کرنے کے لیے لاکھوں چیزیں یہاں موجود ہیں, اور ہم ساری زندگی یہاں پر لرن کرتے رہتے ہیں. وہ واٹر ٹیپ یوز کرنے سے لے کے تو مارگیج تک,
ہر لمحے آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں اوپن ٹو لرن ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اس میں جیسے کیئر گیور کیٹیگری میں آپ سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس میں یہ بتائیے کہ کیئر گیور ایز اے کیئر گیور اگر کوئی آتا ہے پاکستان سے اٹھ کے اور یہاں پہ رہتا ہے تو وہ آگے کیا پروسیس ہوگا اس کا پی آر کے سلسلے میں؟ اچھا, ویری گڈ پوائنٹ. دیکھیں یہ بیسیکلی ڈائریکٹ پی آر پروگرام ہے. اچھا. اٹ مے اسٹارٹ فرام اے ورک پرمٹ, لیکن آپ ورک پر مثال تو انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ ڈائریکٹ پی آر پروگرام ہے, لیکن آپ پہلے یہاں پر کینیڈین انڈسٹری کے اندر 6 مہینے کا ایکسپیرینس کریں گے. جو آج کی تاریخ کے اندر جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے کا یہاں پر ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پھر آپ کا آلریڈی پی آر کا کیس اپروو ہوا ہوتا ہے, تبھی آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے. گڈ. اور وہ آپ ان کو دوبارہ اپنا کینیڈین ایکسپیرینس کا ایویڈنس بھیجتے ہیں اور آپ کا پی آر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو پوائنٹ سسٹم ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کو پی آر بنا دیتا ہے. اوکے. تو اس میں مطلب یہ آپ کو جو نارمل کیسز ہوتے ہیں کہ آپ پوائنٹ سسٹم یا یہ اس طرح کا نہیں ہے, یہ اس ساروں کو بائی پاس کر کے اور یہ ایزی ٹو وے ٹو آپ جی. لیکن اگین جو آپ کا امپلائر ہے اس کو اپنی کوالیفیکیشن میٹ کرنی ہے اور جو کیئر گیور ہے اپلیکینٹ ہے اس کو اپنی کوالیفیکیشن میٹ کرنی ہے. رائٹ. تو جو بلا رہا ہے کینیڈین سٹیزن اس کو اس کی کتنی ان جنرل سیلری یا انکم ہونی چاہیے کہ وہ اس کو میٹ کر سکے؟ دس از ویری سیکرٹ. دیکھیے کیونکہ لوگ یہاں پر اپنی سیلری بتاتے نہیں ہیں تو اس لیے اس فگر کو بتانا بھی ڈیفیکلٹ ہے, لیکن میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. دیکھیے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, جیسے آپ پیرنٹل اسپانسرشپ کی میں مثال دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ آف انکم ہونی چاہیے کیونکہ آپ کسی ایک اور بندے کی ذمہ داری لے رہے ہیں, لیکن پہلے جو آپ کے ذمہ آپ کی اپنی فیملی ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, ان کو آپ ٹیک کیئر کر پا رہے ہیں. اگر آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے پاس اچھی فائنینشیل ایبلٹی ہے تو آپ پھر ایلیجیبل. لیکن اگر آپ سے مثال طور پر اگر میں 50K بنا رہا ہوں اور میرے 2 بچے ہیں تو یہ 50K تو بیسیکلی میری اپنی فیملی کے لیے کافی, اب میں ایلیجیبل نہیں ہوں کیونکہ اس کو سیلری دینا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. رائٹ. ٹھیک. تو اس حساب سے پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے یا کوئی اس طرح کا ہے تو اس کے بیس پہ بھی آپ بلا سکتے ہیں. نہیں, آپ کمپنی کی بیس پر نہیں بلا سکتے. ویری گڈ کوسچن اگین. دیکھیں جب کمپنی انوالو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا LMIA چاہیے ہوتا ہے. اچھا. لیکن جب آپ پرسنل اس کے اندر آپ پرسنل امپلائر ہیں, فاروق عباس امپلائر ہوں گے. اچھا. فاروق عباس کی 1 2 3 4 5 ان کارپوریشن اس میں شامل ہے, اس کے لیے آپ کو LMIA کرنا پڑے. جیسے مثال پر ڈے کیئر سینٹرز ہیں, انہیں بھی کیئر گیور چاہیے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے بلانا ہے تو اس کے لیے انہیں LMIA کا پروسیس کرنا پڑے گا. اچھا. لیکن اگر فاروق عباس کو بلانا ہے, فاروق عباس کو اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر, تو پھر آپ کو یہ والا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اچھا. ویری گڈ. تو یہ بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے کیئر گیور کے حوالے سے, جو کہ یقیناً لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے, اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کو عام طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. تو آج کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ سے ماہرانہ رائے لیتے ہوئے, اور فاروق بھائی میں آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیں ہمارے گھروں میں میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اس کو ہر بندہ کوالیفائی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. مطلب ان کے گھر بچے ہوں, وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں, تو آج کل 40-50K تو ایک نارمل سی جاب ہے. اگر دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں, بچے ہیں ان کے پاس, تو دے آر کوالیفائڈ, مطلب آلموسٹ کوالیفائڈ. چلیں مزید اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ اور میں, آپ حیدر ٹی وی ہے, ہم اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی ماسک کے اندر, امام بارگاہ کے اندر آپ دیکھیے کتنے سارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں. جی. آپ ان بزرگوں کی, وہ بزرگ جو ہے وہ کسی ایسی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں جن کے دونوں ممبرز کام کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو آپ ان کے ذریعے بھی, بات صرف وہی ہے جو آپ نے کئی بار اس کا اظہار بھی کیا کہ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا, اور لوگ سم ٹائم جو ہے وہ خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی ہیلپ کریں, لیکن انہیں چونکہ اس طریقے کا نہیں پتہ ہوتا. اور یہ والا جو کیٹیگری ہے, دیکھیں یہ کیٹیگری اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ وہاں پر دیکھیں ڈے کیئر سینٹر کھل گئے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح کا پروفیشن نہیں ہے, جیسے چونکہ وہاں پر نیشنل آکوپیشنل جو کلاسیفیکیشن کی طرح کا کوئی ماڈل نہیں ہے. ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے پیرنٹس کے لیے سوشلی اور مورلی یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے کسی اور کو ہائر کریں ہم خود ہی یہ سروس کر لیتے ہیں. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے پروفائل کو آپ کس طریقے سے اس کے اندر فٹ ان کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
تو آخر میں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے کیئر گیور یا جو مختلف ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں، ایک سمرائز کر کے آپ کو؟ جی دیکھیے، آپ کو اگر باہر آنے کا شوق ہے تو آپ کو ان ساری باتیں جو آپ یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں یا جو ریومرز چل رہی ہوتی ہیں ان سے پینک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پالیسیز ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہیں. جی آپ کی پوزیشننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. مطلب اسی کلاس کے لیے دیکھیں، آپ اگر نہیں بھی کیئر گیور، تو جیسے یہ پروگرام ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے 2-3 سال جاری رہے گا، اور پچھلے 5 سال سے یہ تو میں ہی اس کو دیکھ رہا ہوں. جی. تو آنے والے، اگر آپ اس سال میں تیار نہیں ہیں تو آپ اگلے سال میں تیار ہو جائیں گے. آپ 2 سال میں تیار ہو جائیں گے. جب اس کی بریکٹ آپ کو، ایج بریکٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے، تو اب آپ کے لیے 29 فگر جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتائی ہے، وہ اس کے اوپر اس طریقے سے اپلائی نہیں ہوتی. اچھا. تو اب آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اس میں کنورٹ کر لیں. مثال کے طور پر جیسے یہاں پر آپ بہت سارے لوگ دیکھیے، وہ ایک کورس کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میری نہیں پی آر ہو سکتی، تو وہ دوسرا کورس کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی اسے لیڈ کر لیتا ہے. وہ آنٹیریو میں آئے، انہوں نے 1 سال پڑھا، یہاں پر پی آر نہیں بنے تو وہ نووا اسکوشیا چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک اور کورس کیا اور وہاں کی. تو آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. اور یہ والا پروگرام یا اس طرح کے جو دوسرے پروگرام ہیں، جیسے ایگریکلچر کے پروگرام ہیں، جو اس طرح کی اکنامک کلاسز ہیں، وہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو پریپیئر بھی کر سکتے ہیں ان کمنگ ایئرس. اچھا، گڈ، ویری گڈ. علیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کافی تفصیل سے کیئر گیور کے اوپر ناظرین کو بتایا، ان کو ان کے علم میں اضافہ کیا، اور یہ وہ ٹاپک ہیں جو یقیناً بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں. تو یقیناً آپ کے تعاون سے اور حیدر ٹی وی کے امیگریشن کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں. مختلف ٹاپکس پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، اور آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں فاروق گا. بھائی آپ کا بھی شکریہ. آپ نے بھی ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھ کر شفقت کرتے ہیں، تھینک یو. اور ہمیشہ اظہار آپ نے کیا ہے ان پروگرام کا، تو الٹیمیٹلی آپ نے مجھے پکڑ لیا. اور دوسرے حیدر ٹی وی کا بھی، کہ وہ پوری ٹیم کے ساتھ اس کاوش کے اوپر جو ہے نا چلیں. یہ ہماری اور آپ کی طرف سے یہی کمیونٹی پے بیک ہے کہ آپ ایک رائٹ ویلیویبل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ کسی بھی جگاڑ سسٹم کی طرف نہ جائیں. ایک لائسنسڈ بندے سے میرے پاس آئیں یا کسی کے پاس بھی جائیں، جو آپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ لائسنسڈ بندے کے پاس جائیں تاکہ آپ کو صحیح بات کا اندازہ ہو سکے. اس کے بعد اس کو آپ یہ جو انفارمیشن ہے، یہ کوئی ہڈن انفارمیشن نہیں ہے، اٹس آلریڈی آن دی ویب سائٹ. تو آپ Canada.ca کی ویب سائٹ پہ جا کے امیگریشن کی تفصیل کے اندر جا کر ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کا کرائٹیریا پورا کریں. آپ کسی کو ہائر بھی کرتے ہیں تو اس کے اوپر پورا واچ رکھیں کہ وہ آپ کے پروگرام، وہ آپ کے اس کیس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے، تاکہ آپ کے سکسیس چانسز بڑھ جائیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام پروگرام ہم جنرلی ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کوئی پروفیشنل ایڈوائس نہیں ہے. تو دیکھنے والوں کے لیے ایک ڈسکلیمر ہے کہ اگر آپ کو پروفیشنل ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو مجھے ڈائریکٹ یا مجھ جیسے کسی اور پروفیشنل کو ڈائریکٹ کال کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. بہت شکریہ علیم صاحب آپ کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حیدر ٹی وی کینیڈا کے تعاون سے یہ امیگریشن کے پروگرامز آپ نے دیکھے، اور مختلف ٹاپکس پہ ہمارے علیم رضا صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور بہت سے پوائنٹ ریز کیے جو کہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے ہیں. اور آپ ٹی وی اسکرین پہ نمبر بھی دیکھیں گے علیم زیدی صاحب کا بھی اور حیدر ٹی وی کے. کوئی بھی کوشچن آپ کے پاس ہو، کوئی ذہن میں آپ کے ایسے سوال آ رہا ہو جو کہ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہو، تو بلا جھجک آپ فون نمبر پہ کال کریں یا ای میل کریں اور اپنا سوال کا جواب حاصل کریں. اور فاروق بھائی، میں حد ادب سے شاید گزر رہا ہوں، آپ کو روک دیا بیچ میں. اگر ہمارے دیکھنے والے کوئی خاص پروگرام کی طرف انڈیکیٹ کریں تو ہم اس کو بھی اسپیشل تیار کر کے ان کے آسانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، علیم رضا زیدی صاحب نے خاص طور پہ یہ آفر کی ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں ٹاپک ہو یا کوئی بھی ایسی کیٹیگری جو آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہوں، اس پہ بھی پروگرام کر سکتے ہیں. تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے کافی معلومات حاصل کی ہوں گی امیگریشن کے حوالے سے. اور اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہدار.